ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ اور عرفان جو ہے یہ دو علوم ایسے ہیں جن کی مذمت کی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وجہ سے ہمیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے ان علوم کو، اور دوسرا جو علماء فلسفہ اور عرفان بیان کرتے ہیں ان سے بھی دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً اس حوالے سے استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف کبھی نسبت دی جاتی ہے کہ وہ صوفی ہیں، اور کبھی ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ یہ فلسفی ابحاث اور عرفان کے ابحاث جو ہیں وہ اپنے ادارے میں زیر بحث لے کے آتے ہیں، اور ایسے علماء کو بلاتے ہیں کہ جو ایسے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ موضوعات عرض ہوئے تھے اور حوالہ جات بھی دیے تھے کہ بعض علماء نے، حتیٰ شیعہ علماء نے 2 جلدوں میں 3 جلدوں میں، ایک محقق ہیں جن کی ایک نسخہ میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے کتاب لکھی کہ فلسفہ در کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں وہ روایات جو عقلی ابحاث پہ مشتمل ہیں ان کو انہوں نے 3 جلدوں میں اکٹھا کیا ہے۔ اور در حقیقت وہاں پہ وہ فلسفی قانون ہیں، یعنی ان میں سے بہت سارے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئے ہیں وہ فلسفے کے قانون ہیں، کیونکہ خود یہ ایک موضوع ہے اور اس کے اوپر بھی بکس موجود ہیں، قوانین فلسفہ، قواعد فلسفہ، اس کے اوپر بڑی اچھی بکس موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو کبھی عرض ہوگا اس عنوان سے بھی کہ کون کون سے مشہور قواعد ہیں فلسفی، یعنی جن پر سارا فلسفہ قائم ہے۔ خوب، اس حوالے سے آج آپ کی خدمت میں کیونکہ ابھی میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ روایات جو مذمت میں آئی ہیں یا وہ روایات جو فلسفے کی مدح میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور فلاسفہ کی، کیونکہ دونوں طرف سے وہ روایات ڈسکس کی جاتی ہیں بہت قلیل، یعنی جو لوگ فلسفے کی رد میں روایات لے کے آتے ہیں وہ بہت کم روایات ہیں، اور اکثر کی جو ہے اگر 3-4 ہیں تو سند بھی ان میں اکثر کی ضعیف ہی ہے، ٹھیک ہے، کمزور اسناد ہیں ان کی۔ اور دوسری بات، جو لے کے آتے ہیں تائید میں اور ثابت کرتے ہیں کہ خود ارسطو کا ذکر امام صادق علیہ السلام نے کیا، اور اسی طریقے سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض روایات اور احادیث منسوب کی جاتی ہیں، لیکن وہ مشہور کتابوں کے اندر نہیں ہیں، اور ان کی سند کے بارے میں بھی بہت سارے علماء نے ڈسکشن کی ہے۔ لیکن بہرحال جتنی رد والے لے کے آتے ہیں اتنی ہی تائید والے بھی روایات لے کے آتے ہیں، تو ہم ان روایات سے، کیونکہ بحث ہماری یہاں پہ جو ہوگی وہ دیکھیں 1-2 روایات سے آپ کسی علم کو جھٹلا تو نہیں سکتے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ مثلا کسی ایک روایت سے سائنس کو رد کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی قبول کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت محکم اور مضبوط دلائل لانے پڑتے ہیں، اور کلی طور پہ تو آپ کسی علم کو بھی نہیں رد کر سکتے، کلی طور پہ آپ کسی علم کو نہیں رد کر سکتے۔ مثلا آپ فزکس کو کوئی کہے کہ جی میں اس کے جو ہے اس کو رد کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعض قوانین ہیں جن کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح خود دوسرے علوم میں آپ اصول فقہ ہے، اس کے بعض قوانین کے اوپر ممکن ہے کہ اس کے اندر جو قواعد ہیں علماء اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، بعض کو جو ہے وہ شبہات ہوتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو تمام علوم کے اندر ہے۔ علم الکلام کے اندر آپ دیکھیں کئی ابحاث ایسی ہیں کہ جو بعض علماء اس کو رد کرتے ہیں، بعض قواعد کو حتیٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو ہے کلی طور پہ کسی علم کو رد کرنا یہ محض جہالت ہے، مطلب یہ کوئی علمی کام نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ یہ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مسیحیت کے اندر جب علوم یعنی سائنس کے علوم آنا شروع ہوئے اور مختلف جو ہیں وہ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے ورکنگ شروع کی، تو ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا اور ان کو قتل بھی کیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے عناصر کہ جو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے اور بہت دفاع کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ غیر مسلمز کا بھی، اور کئی موضوعات انہوں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے کہ بعض جو ہیں وہ مولوی نما ہیں کہ جو متشددانہ رویہ رکھتے ہیں۔ تو خود آپ دیکھیں کہ فلسفے اور عرفان کے مسئلے میں اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اصل میں وہ خود متشدد رویے کے حامل ہیں۔ اس حوالے سے استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ نے ایک اچھی بات، بہت قیمتی نکتہ جو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ دوسروں کو کہتے ہو کہ فلاں جو ہے وہ امیر شام کی رویے پہ چل رہا ہے، آپ کا خود طریقہ کار امیر شام والا ہے، آپ کا خود رویہ وہ والا ہے، آپ کے بہت سارے اعمال اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ہمیشہ ٹیکنیک رہی ہے،
یعنی جو خود جس کام میں ملوث ہے دوسروں کو اس میں جو ہے وہ قرار دیتا ہے، خود متشددانہ رویہ اور دوسروں کو کہنا کہ ان کے اندر تشدد پایا جاتا ہے۔ آپ کو ایسے بہت سارے نمونے ملیں گے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں خود اسی کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو دوسروں کو کہتے ہیں متشددانہ رویے والے، ان کے ساتھ تمام مکاتب کے لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو مصلحانہ رویے والے ہیں ان کے ساتھ دو عالم بھی کسی مکتب کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، کس کا رویہ ٹھیک ہے اور کس کی روش اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سازگار ہے اور کس کی خلاف ہے۔ خوب، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ایک کتاب کا مختصر سا تعارف اور اس کے اندر سے کچھ ابحاث آپ کی خدمت میں فلسفے کے عنوان سے عرض کروں گا۔ میرے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، فلسفہ الہی از نظر امام رضا علیہ السلام۔ یہ آیت اللہ العظمی آغا جوادی عاملی حافظہ اللہ کی کتاب ہے اور بہت قیمتی نسخہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر میں چند عبارتیں عرض کرتا ہوں کہ جہاں پہ امام نے ایک تو عقلانیت کا تعارف کروایا کہ عقل کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے اندر درجے موجود ہیں، اور پھر کچھ فلسفی اور عقلی بحثیں بھی ڈسکس کی امام رضا علیہ السلام۔ ایک شخص ہے عمران، اس نے ایک دفعہ پوچھا کہ خدا در کدام یہ کز اشیاء، یعنی خدا کون سی کس چیز میں ہے؟ آیا کسی مکان میں ہے، کسی زمان میں ہے، کہاں پہ ہے خدا؟ آیا کوئی چیز اللہ کو احاطہ کیے ہوا ہے، یعنی خدا پر احاطہ ہو کسی چیز کا، آیا ایسا ہے؟ آیا کوئی چیز ہے جو خدا کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتی ہو، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں لے جاتی ہو؟ آیا کوئی یعنی امام رضا علیہ السلام آیا اس کے حوالے سے آپ کوئی ہمیں آگاہ کریں گے ان موضوعات کے متعلق؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اخبرک یا عمران، میں تجھے خبر دیتا ہوں اے عمران، فعقل ما سالتا عنہ، تم نے جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے نا کہ خدا آیا کسی چیز میں ہے یا نہیں۔ دیکھیں فلسفے کا بنیادی ترین موضوع جو ہے، فلسفی کا جو اسلامی فلسفی ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے متعلق جستجو ہے۔ اور آپ دیکھیں حتیٰ جو بھی فلسفے کے موضوع کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے کالجز میں چاہے یونیورسٹیز میں، آپ تحقیق کر لیں تو آپ جائزہ لیں گے کہ فلسفے کا موضوع جس نے بھی زیر بحث لے کے ہے وہ کہتا ہے کہ فلسفہ کیونکہ اشیاء کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو ایک خود موضوع اس میں یہی آتا ہے کہ اس ہستی کو بنانے والا کون ہے؟ آیا یہ ہستی خود بخود بنی ہے یا اس کو کوئی بنانے والا ہے؟ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ جو بہت سارے سائنٹسٹ جو ملحد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فلسفی کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک فلسفی از ایکول ٹو، یعنی فلسفی ثابت کر دیتی ہے خداوند متعال کے وجود کو، فلسفہ ثابت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ فلسفی کا انکار کرتے ہیں، اور پھر مادی فلسفے کے یعنی ہیں باعث قائل، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عموماً جو فلسفے کو از ایکول ٹو حقیقت کیونکہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور خداوند متعال سے بڑھ کے تو کوئی حقیقت بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاچار ہیں وہ کہ وہ سائنس، اپنی سائنس کو بچانے کے لیے، یعنی ان کے ذہن میں جو وہ کچھ غلط چیزیں ہیں موجود، وہ کچھ قاعدے ایسے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سائنس کو اگر قبول ہم کریں گے تو پھر توحید جو ہے وہ اس کا عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ٹکراؤ دیکھتے ہیں آپس میں۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ بھی اس کے اوپر اپنی جگہ پہ بحث ہے۔ اس وجہ سے وہ دیکھیں وہ اس الہی فلسفے کو رد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ملحد ہوتے ہیں، ملحد اور مادی فلسفہ جو رکھتے ہیں، وہ اصلا فلسفی ہی نہیں ہے۔ خود توحید مفضل کے اندر ایک جملہ جو عموماً نقل کیا جاتا ہے اور امام صادق علیہ السلام نے وہاں پہ بیان فرمایا، وہ یہی کہ بعض لوگ اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں جو اصل میں فلسفی ہوتے نہیں ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ خود بخود بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ در حقیقت امام صادق علیہ السلام نے جو مادی فلسفہ رکھنے والے ہیں ان کو فلسفی ہی کاؤنٹ نہیں کیا۔ بس حقیقت میں فلسفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے نزدیک خداوند متعال کا وجود واضحات میں سے ہو، بدیہی ترین وجود ہو۔ اور آپ دیکھیں خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ بحث کیا، ایک کمیونسٹ کے ساتھ ان کا جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے حقیقت کے اس بات سے ہی خداوند متعال کا وجود ثابت کیا، یعنی حقیقت از ایکول ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ یعنی حقیقت، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس جو بھی یہ تصور کرتا ہے کہ فلسفہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہے، تو سب سے پہلے جو ذات اس کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔
اس وجہ سے امام نے فرمایا کہ اے عمران، تم نے جو مجھ سے پوچھا ہے میں تمہیں اس کے متعلق آگاہ کرتا ہوں، فَعْقَلْ مَا سَأَلْتَ عنہ، سب سے پہلے خود سوچو اس چیز کے بارے میں کہ خدا کہاں ہے، تفکر کرو کہ آیا اس کو کسی چیز نے احاطہ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا، سوچو، تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ فَإِنَّهُ من اغمض ما يرد على المخلوقین فی مسائلہم، یعنی تم نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ وہ ہے کہ جو پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے، علمی پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے، اور نہیں سمجھ سکتا اس کو وہ کہ جس کی کم عقل ہو، بی خرد، کم عقل والا اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں بعض لوگوں کی عقلیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کیونکہ عقل بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے، جس طرح ایمان ہے نا، ایمان، عقل بالکل اسی طریقے سے ہے۔ ایمان جس طرح ایک مرحلہ ہے یقین تک پہنچ جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے، عقل اسی طریقے سے۔ عقل کو مسلسل تفکر چاہیے، اس کی خوراک ہے سوچنا، اس کا پیٹرول ہے علم، ٹھیک ہے۔ عقل کو یہ جب چیزیں ملتی ہیں، علم ملتا ہے، تفکر ملتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے وہ پروان چڑھتی ہے اور عقلانیت بڑھتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انسان تفکر نہ کرے، جس طریقے سے بعض سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں وہ دماغ اس کا گدھے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں سوچتا نہیں ہے، گہرا انسان نہیں ہے، باریک بین نہیں ہے، بہت سارے معاملات کو دقیق نہیں سوچتا، سطحی سوچتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، عمومی طور پہ ہم جو ہے حالات حاضرہ کے اوپر جب تبصرہ کرتے ہیں یا ملک کی حالات کے اوپر، آپ دیکھیں بعض لوگوں کو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں سوچتے اور ان کا ذہن کام بھی نہیں کرتا، وہ مسائل کی تحلیل بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کے برعکس بعض جب سوچتے ہیں ان مسائل کے اوپر تو تحلیل کرتے ہیں اور بہترین تحلیل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے فلسفی ابحاث ہیں، یعنی اس کے اوپر جب آپ ایسے موضوع خداوند متعال کی ذات کے متعلق جب آپ سوچتے ہیں، اس کی صفات کے متعلق، دیکھیں اللہ نے دروازہ بالکل بند نہیں کیا۔ یہ انشاءاللہ امیر المومنین کا کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خود امام رضا علیہ السلام کا بھی کلام موجود ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ معرفت کا دروازہ بالکل بند کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کبھی بھی معرفت کی دعوت نہ دیتا خداوند متعال۔ اگر خدا نے معرفت کی دعوت دی ہے اپنے بندوں کو تو اسی وجہ سے دی ہے کہ ممکن ہے کچھ حد تک اللہ کی صفات کی معرفت، اور حتیٰ بعض علماء نے اللہ کی ذات کے متعلق بھی ڈسکس کیا ہے کہ کچھ حد تک، ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے میسر ہے۔ اب اللہ کی صفات خود عین ذات ہیں، اگر اللہ کی صفات تک بھی انسان کچھ نہ کچھ صفات کو بھی درک کرتا ہے تو لازم بات ہے صفات پھر عین ذات ہے۔ خوب اس حوالے سے موجود ہے کلام، اور دوسری طرف اگر کوئی یہ کہے کہ رد میں بھی تو موجود ہیں، تو ان دونوں کو دیکھیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو جب کمپلیٹ آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلی طور پہ ان کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا اس تک کم خرد نہیں پہنچ سکتے، کم عقل نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کہاں ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ بحثیں کس کی ہیں کہ جو سوچنے والا انسان ہے، جو مفکر ہے، اور یہی فلسفی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ دیکھیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، علامہ فارابی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، جو بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے آج جو فلسفی موجود ہیں، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ گہرائی دیکھیں، ان کا نالج دیکھیں، ان کی معرفت دیکھیں، پھر ان کی فلسفی گفتگو جو تھی اس میں دقیق پن دیکھیں ان کا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں فلسفی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن اس موضوع جو میں امام فرماتے ہیں کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو کم خرد نہیں سمجھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ولا يعجز عن فهمه اولو العقل المنصفون، عاجز نہیں ہیں اس کے فہم سے کون؟ صاحبان عقل، منصف صاحبان عقل، ٹھیک ہے، وہ اس سے محروم نہیں ہیں، وہ یہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی امام یہاں پہ صاحبان عقل، یہ صاحبان عقل جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ یہ صاحبان عقل ہی فلسفی ہیں۔ فلسفہ یعنی علم دوست، فلسفہ یعنی عقلانیت، فلسفہ یعنی سوچنے والا اور ہستی شناسی رکھنے والا، ٹھیک ہے، فلسفی اس کو کہتے ہیں۔ فلسفی کوئی ایسا نہیں کوئی موہوم ذہن، کوئی خرافات والا ذہن، اس کو فلسفی نہیں کہتے۔ فلسفی یعنی جو تفکر کرنے والا ہو، جو حقیقتوں کو سمجھنے والا ہو، جو خداوند متعال کی معرفت رکھنے والا ہو۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ اولو العقل جو ہیں، صاحبان عقل، جس طرح قرآن کریم میں اولو الالباب کی تعبیر استعمال ہوئی اور اس طریقے سے، تو یہ وہی صاحبان عقل، یہ تفکر کرتے ہیں اور حقائق کو
سمجھتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال کی بہت ساری صفات جو ہیں وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، بعض صفات تو خصوصاً صرف صاحبان عقل کے لیے ہیں. ایک شخص نے دوسرا ایک قانون آپ کی خدمت میں یہاں پہ جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا، ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، حدوث عالم کیا ہے؟ حدوث عالم کیا ہے؟ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حادث اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم. ٹھیک ہے، حادث کا جو لفظ ہے یعنی وہ یہ کہ ہونا کس چیز، پہلے ایک چیز نہیں تھی پھر ہو گئی، ایک وجود نہیں تھا وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے امام سے پوچھا کہ حادث ہونے کی دلیل کیا ہے کہ چیزیں حادث ہیں، نہیں تھی تو ہو گئی، نہیں تھی تو بن گئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انت لم تکن ثم کنت. یہ توحید صدوق میں ہے، ہماری معتبر کتاب ہے توحید کے موضوع پہ. آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی نے جتنے یہاں پہ حوالہ جات بیان کیے یہ سب تقریباً منابع اولیہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے، انت لم تکن ثم کنت، تو نہیں تھا پھر ہو گیا. اب دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بحث فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ تم نہیں تھے پھر ہو گئے. وقد علمت انک لم تکون نفسک، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے، تم نہیں تھے وجود میں آئے، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے. ولا کونک من ہوا مثلک، اور نہ ہی تم جیسے نے تمہیں بنایا ہے. نہ تم نے اپنے آپ کو بنایا، نہ تم جیسے نے تمہیں بنایا. تو پھر کس نے بنایا؟ اس نے بنایا کہ جو حادث نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے. بس ایک ذات ہے جو قدیم ہے، ایک ذات ہے جو ازلی ہے، قدیم ذاتی ہے ایک ذات، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. امام نے یہ اس کو حدوث کی دلیل دی کہ تم نہیں تھے تو پھر ہو گئے. اچھا جب ہوئے تو اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب جب تم پیدا ہو گئے ہو تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ یہ قانون فلسفی ہے باقاعدہ. تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں. اچھا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ تم جیسے نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ بھی ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو مجھ جیسا ہے وہ تو خود نہیں تھا تو ہوا ہے، وہ تو خود وجود میں محتاج ہے، تو مجھے کہاں سے وجود دے گا؟ تو اب واضح سی بات ہے کہ ایک ہی صورت بن جاتی ہے، تیسری کنڈیشن، یا میں نے خود اپنے آپ کو بنایا، یا مجھ جیسے نے مجھے بنایا ہے، یا اس نے مجھے بنایا ہے کہ جس میں میرے والی کوئی بھی صفات نہیں پائی جاتی بلکہ وہ ہمیشہ سے تھا، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے. بقایا سب میرے جیسے ہیں کیونکہ سب نہیں تھے تو وجود میں آئے. صرف خداوند متعال کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے، قاعدہ بیان فرما رہے. اسی طریقے سے ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ خدا کہاں ہے، خداوند متعال کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ویلک ان الذی ذهبت الیہ غلط، تو جس چیز کی طرف گیا ہے وہ سوال ہی اصلا غلط ہے. ٹھیک ہے، وَأَيَّنَ الْعَيْنَ، وہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمانے کو خود خلق کیا ہے. ٹھیک ہے، بلا عین، کہاں اللہ کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہاں کو خود اللہ نے خلق کیا ہے. کہاں کو؟ عین العین بلا عین، وکیف الکیف بلا کیف، کیسا ہے؟ اس نے خود کیسا کو خلق کیا ہے. جس نے خود کیسے کو خلق کیا ہے وہ کیسا نہیں ہوتا. جس نے خود کہاں کو خلق کیا ہو وہ خود وہاں یا کہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فلا یعرف بالکیفیت، وہ کیفیت سے نہیں پہچانا جاتا. ولا بعینونیت، وہ کہاں سے نہیں پہچانا جاتا، عینیت اس کی نہیں ہے. ولا یدرک بحاسہ ولا یقاس بشیء، وہ درک نہیں ہو سکتا حواس سے، اور نہ ہی اس کا مقایسہ کیا جا سکتا ہے اشیاء سے. آپ دیکھیں یہ اب بہت کتنی دقیق باتیں ہیں. یعنی کہاں خدا خود کہاں کا خالق ہے، جو کہاں کا خالق ہوتا ہے وہ کہاں میں نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں یہ دقیق فلسفی آباس عقلی باتیں ہیں یا نہیں ہیں. ایک اور بات، ایک اور یہاں پہ کلام آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کا عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی بحث کو یہاں پہ اختتام کرتا ہوں. اور یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے خصوصی طور پہ جن کو
فلسفہ اور معرفت اور عقلانیت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ان جملوں کو سنیں اور معرفت حاصل کریں تاکہ ہمیں علم ہو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب فلسفہ اور معرفت اور عقلانیت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دنیا کو عقلانیت سکھائی اور فلسفہ سکھایا. آج دنیا کے اندر سب سے مضبوط فلسفہ جو مکتب رکھتا ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، فلسفی آف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فلسفہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پہ انقلاب اسلامی کو برپا کیا ہے، اور یقین کر لیں اس کی بقا بھی اسی وجہ سے، ورنہ پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے انقلاب کے اوپر. دشمن، ہر دشمن پوری طاقت استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو انقلاب کی باعث ہے بقا کی؟ وہ فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا ہے؟ یعنی وہ اس کے اندر معرفت ہے، اس فلسفے کے اندر توحید شناسی ہے. خوب، امام علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ عجیب، آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بحث ہے. امام سے کسی نے کہا کہ جب خدا حواس سے درک نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیں نا، آج کل تو یہی عموماً بنیادی ترین بات جو ہے، جو ملحد لوگ ہیں وہ کیوں خداوند متعال کو قبول نہیں کرتے؟ ان کی دلیل یہی ہے کہ کیونکہ خدا حواس سے درک نہیں ہوتا. وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا وہ ہوتا بھی نہیں ہے. جو حواس خمسہ سے درک نہ ہو وہ نہیں ہوتا. جو ایکسپیریمنٹ میں نہ آئے وہ نہیں ہوتا. تجربہ بنیاد ہے، تجربے سے چیز کا اس بات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سائنس تجربے پہ قائم ہے، سائنس تجربے پہ قائم ہے، اور بعض اس کے اندر پھر عقلی قانون آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل اس کی تجربہ ہے. تو جب تجربے سے ما بعد الطبیعہ جو اشیاء ہیں، یعنی جو فوق الطبیعہ ہیں، یعنی جو طبیعت سے بالاتر ہیں، جیسے فرشتے ہوں، جیسے جو ہیں وہ روح ہو، روح کی حقیقت، یہ سب جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ میں نہیں آ سکتی، اور آج تک ان کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ غیر مادی چیز ہے. مادی چیز ایکسپیریمنٹ میں آ سکتی ہے، تجربے میں آ سکتی ہے. تو امام سے کسی نے کہا کہ جب خدا تجربے میں حواس سے درک ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کو کیسے مانیں؟ امام نے فرمایا عجب، تم اللہ کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے کہ وہ حواس سے درک نہیں ہوتا، بلکہ امام نے دیکھی کتنی خوبصورت تعبیر میں، وہ امام کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا ویلک لما عجزت حواسک عن ادراکہ انکرت ربوبیتہ، تم جب عاجز ہو گئے اللہ کو حواس سے درک کرنے سے تو تم نے اس کی ربوبیت کا انکار کر دیا. تم نے انکار کر دیا کیونکہ اللہ تمہارے نزدیک حواس سے درک نہیں ہو رہا. وَنَحْنُ اذا عجزت حواسنا عن ادراکہ ایقن انہ ربنا خلاف الاشیاء، اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جب ہم نے اپنے پروردگار کو حواس سے درک کرنے سے عاجز پایا، یعنی جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا پروردگار حواس سے درک نہیں ہو سکتا، ایقن، تو ہمیں یقین ہو گیا، انہ ربنا، کہ یہی ہمارا رب ہے جو حواس سے درک نہیں ہوتا، خلاف الاشیاء، جو چیزوں سے ہٹ کر ہے، دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے. دوسری چیزیں حواس سے درک ہوتی ہیں لیکن خداوند متعال کی ذات درک نہیں ہوتی. یعنی امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تم جس دلیل کی بنیاد پہ پروردگار کی ذات کو رد کر رہے ہو، ہم اسی دلیل کی بنیاد پر اپنے اس پروردگار کو قبول کرتے ہیں کہ وہ حواس سے درک نہیں ہوتا، وہ خلاف الاشیاء ہے. یعنی یہی اس کے وجود کی دلیل ہے کہ وہ حواس سے خمسہ سے درک نہیں ہوتا. جو حواس خمسہ سے درک ہو جائے وہ تو پروردگار ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے گا وہ رب ہوتا ہی نہیں ہے. رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لا محدود ہو، لا متناہی وجود ہو. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ پوری بقایت اللہ العظمیٰ جوادی عملی کی انہی امام رضا علیہ السلام کی ابحاث سے پر ہے، 200 صفحے کی کتاب. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں کہ جو دشمن ہیں عقلانیت کے، عقل کے دشمن، وہ کیا ان کے پاس جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے سوائے خرافات کے، سوائے تہمتوں کے، سوائے گھٹیا زبان کے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام برہانی مکتب ہے، دلیل کا مکتب ہے. خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں مکتب اہل بیت کو سمجھ